السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کو اپنے ہی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بغاوت پر اکسانا شروع کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، جنہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ماننے سے انکار کر دیا، اس پر تحفظات کا اظہار کیا اور بتا دیا حکومت کو کہ اس کے مطابق فوری طور پر جو انتخابات حکومت چاہتی ہے وہ نہیں کروائے جا سکتے، لہٰذا پہلے الیکشن کمیشن پر حملہ کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر پر الزامات عائد کیے گئے، الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی دھمکی دی گئی، اور اب حکومت نے ایک نئی چال چلی ہے اور وہ ہے بغاوت کی۔ ارکان الیکشن کمیشن کو اپنے ہی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بغاوت کرنے کا کہا گیا ہے کہ جی یہ آپ کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو تو بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو اپوزیشن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، لہٰذا وہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ذرا آپ ہی دیکھ لیں معاملے کو، آپ ہی معاملہ سنبھال دیں تاکہ جو حکومت کے سر پہ بخار ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اس کا کوئی علاج ہو سکے۔ آج اچانک پریس کانفرنس ہوئی ہے وفاقی وزیر فواد چوہدری صاحب کی اور وزیر سائنس و ٹیکنالوجی، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانے والی وزارت کے جو وزیر ہیں شبلی فراز صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کا مدعا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر سیاست کرنا چاہتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر اگر سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں تو عہدہ چھوڑ دیں، یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کی۔ اور جو سب سے بڑا معاملہ وہ یہ تھا کہ جو الیکشن کمیشن کے ارکان ہیں دو، کیونکہ دو ارکان تو ہیں ہی نہیں، وہ جو دو ارکان ہیں بلوچستان اور سندھ کے، وہ ذرا اپنی معاملے کو دیکھیں، کیونکہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس فیصلے کو دیکھیں۔ یعنی جو الیکشن کمیشن نے انکار کیا ہے کہ اب ان حالات میں ای وی ایم یا جب تک یہ اعتراضات دور نہیں ہوتے تب تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال نہیں کی جا سکتی، تو اس کو دیکھیں۔ اب ظاہر ہے یہ بغاوت ہی ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو تحفظات، جو اعتراضات دائر کیے تھے وہ اپنی میٹنگز کے بعد، اپنے اجلاسوں کے بعد کیے تھے، اور اس کے بعد ایک اجلاس ہوا تھا 14 ستمبر کا، اور یہ 14 ستمبر کے اجلاس کا جواب ہے اصل میں۔ وہ 14 ستمبر کو جو اجلاس ہوا تھا سوموار کو، اس اجلاس میں نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا ان دو وفاقی وزراء کو جنہوں نے الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر کو دھمکیاں دی، الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دی اور الزامات عائد کیے۔ وہ دو وزراء تھے، فواد چوہدری صاحب اور فواد اعظم سواتی صاحب نے تو جو 10 ستمبر کو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے متعلق جو باتیں کی تھیں، آگ لگا دیں گے، جہنم میں جائے، دھاندلی کرتے ہیں اور پیسے پکڑتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن پیسے پکڑتے ہیں، تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھیں، جس پر الیکشن کمیشن کے جو وفد تھا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا اور واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اور اس سے پہلے ایوان صدر میں بھی اعظم سواتی صاحب اور دیگر وزراء نے اسی طرح کا رویہ اختیار کیا تھا الیکشن کمیشن کے خلاف۔ تو اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیے ان کو، 14 ستمبر کے اجلاس میں فیصلہ ہوا، اس کے بعد نوٹس 2 دن پہلے جاری کر دیے، 14 دن میں کہا گیا کہ آپ جواب دیں، آپ ثبوت پیش کریں جو آپ نے الزامات عائد کیے۔ الزامات کیا ہیں؟ اعظم سواتی صاحب نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو باتیں کی وہ، اور اس کے علاوہ جو فواد چوہدری صاحب نے، اعظم سواتی صاحب نے اور دیگر وزراء نے پریس کانفرنس کر کے الیکشن کمیشن کے متعلق کہا کہ جی نواز شریف چیف الیکشن کمشنر، ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے ہیں، وہ اپوزیشن کا انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو۔ آج بھی فواد چوہدری صاحب نے اسی طرح کی باتیں کی، تو ان سے جواب مانگا گیا۔ تو پہلے یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات، الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش، کیونکہ جو ای وی ایم ہے، ای وی ایم اب ایک آخری سہارا ہے عمران خان صاحب کا عام انتخابات جیتنے کے لیے، جو سمجھا جا رہا ہے، جو کارکردگی ہے، جو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں ہوا، اس سے پہلے جو بلدیاتی انتخابات میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، تو اس کے لیے اب 3-4 ٹوٹکے میں نے بتائے تھے نا، اس میں اب جو 2 جن پر زیادہ فوکسڈ ہے پی ٹی آئی، عمران خان صاحب کی حکومت، ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسرا چیئرمین نیب کا تقرر، یعنی یہی والے چیئرمین نیب رہے ہیں، آزمائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں، تو لہٰذا اس کے لیے بھی کوئی قانون میں ترمیم کرنی پڑتی ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ بدلنا پڑتا ہے، آرڈیننس لانا پڑتا ہے، تو لے کر آئیں، آرڈیننس لا کر ایک بار ان کا تقرر کر دیں، پھر اس کے بعد آرڈیننس لیپس بھی ہو جاتا ہے، ترمیم نہیں بھی ہو پاتی، تو وہ پھر فیصلہ جو ہے وہ سسٹین کرے گا اور چیئرمین کا تقرر جو ہے وہ رہے گا۔ تو یہ اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے، شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جی 2 سالوں میں
نیب کے سارے مقدمات کا فیصلہ ہوگا. تو وہ مقدمات میں نے کئی بار گزارش کی ہوئی ہے کہ بھئی وہ کیا فیصلہ ہوگا، نیب کے کون سے مقدمات. ظاہر ہے اپوزیشن کے جتنی بھی کریم ہے اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری پھر نائل ہو جائے گی. تو یہ اصل میں عمران خان صاحب کا فوکس جو ہے وہ ہے ای وی ایم اور چیئرمین نیب. تو جب ای وی ایم کے آڑے میں ای وی ایم کی راہ میں رکاوٹ اپوزیشن اتنی نہیں ہے، پارلیمنٹ اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو آئینی ادارہ ہے، جس نے انتخابات کروانے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جب انہوں نے اعتراضات کیے، تحفظات کا اظہار کیا اور 37 تحفظات سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو پیش کیے، اپنا جو تاج حیدر صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹیز ریفارمز کو جو پارلیمانی کمیٹی جو جائزہ لے رہی تھی الیکشن ریفارمز کا، جنہوں نے بعد میں مسترد بھی کر دیا 10 ستمبر کے اجلاس میں، تو اس کمیٹی کے سامنے رکھ دیا کہ جی ہمارے یہ تحفظات ہیں 37 تحفظات، اور حکومت کہہ رہی ہے وہ تحفظات تو ہیں نہیں، ایویں ہی بس وہ گپ شپ ہے، تحفظات نہیں ہیں. تو وہ تب تک تو الزامات پر معاملہ تھا. اب جب معاملہ نوٹس آ گیا، یعنی الیکشن کمیشن ڈٹ گیا، الزامات سے ڈرا نہیں، دھمکی سے گھبرایا نہیں، اور جب چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اپنے تمام ارکان کو اپنے بٹھا کر، ظاہر ارکان تو 2 ابھی ہونے پنجاب کے اور کے پی کے 2 ارکان کا بھی تقرر ہونا ہے، اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے خط لکھا، شہباز شریف صاحب نے جوابی خط لکھ کر دوسرے نام بھیج دیے. وزیر اعظم صاحب نے کچھ نام بھیجے تھے، شہباز شریف صاحب نے کچھ نام بھیجے تھے. آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ لگتا ہے کہ کمیٹی میں جائے گا. کنسلٹیشن جو ہوتی ہے پراپر، وہ وزیر اعظم صاحب کرنا نہیں چاہ رہے اس معاملے پر. تو میں نے گزارش کی تھی کہ ابھی عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ اتنا عجلت میں کیوں ہے. الیکشن کمیشن کے ارکان پورے ہونے دیتے، الیکشن کمیشن کمپلیٹ ہوتا، اس کے بعد اس کو بریفنگ دیتے ای وی ایم پر، اس کے بعد پھر چیز جو ہے وہ سامنے آتی، معاملہ سامنے آتا کہ جی الیکشن کمیشن کے سارے ارکان اس کے خلاف ہیں، پورا کا پورا الیکشن کمیشن خلاف ہے، یا پھر اس میں سارے کے سارے متفق ہیں. کوئی تحفظات کسی کے ہو سکتے ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے اندر. یہ افتخار چودھری صاحب کی کورٹ تو نہیں ہے نا الیکشن کمیشن کہ سارے کے سارے جج اتفاق رائے سے فیصلے کرنے شروع ہو گئے تھے. یعنی دنیا کی میرا خیال عدالتی تاریخ میں ایسی نظیریں کم ہوتی ہیں کہ جی جتنے افتخار چودھری صاحب بینچ بناتے تھے سارے کے سارے اتفاق رائے سے فیصلے دیتے تھے. یعنی مطلب کمال ہو جاتا تھا. خیر وہی تو اب ظاہر یہاں پر میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اتنی عجلت کیوں ہے، اتنی جلدی کیوں ہے، انتخابات میں بھی ٹائم ہے. تو خان صاحب اتنا عجلت میں آ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن میں وہ بھی آدھا ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، تو 2 ارکان ابھی آنے ہیں. تو اس پر اب جوابی خط شہباز شریف صاحب کا آ گیا. اب وہ معاملہ فواد چودھری صاحب نے آج بتا دیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا. یعنی کنسلٹیشن، بس یہ خط لکھ دیا، ادھر سے خط آ گیا، مزید کوئی نہیں ہوگی خط و کتابت، مزید کوئی مشاورت، مزید کوئی رابطہ صلاح مشورہ نہیں ہوگا. اب معاملہ جائے گا پارلیمانی کمیٹی میں. تو بہرحال واپس آتے ہیں اس مدعے پر کہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر نے اپنے جتنا بھی موجود ان کے پاس 2 ارکان تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر بھیج دیے تھے ان کو نوٹسز، اور اس کو مسترد بھی کر دیا اور نوٹسز بھیج دیے. اب وہ نوٹسز کا جواب جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے پہلے تو ایک ٹویٹ کے ذریعے دیا تھا کہ جی چیف الیکشن کمشنر صاحب، اداروں کا احترام ہے مگر جو سیاست کریں گے، سیاسی عزائم جن کے ہوں گے یا سیاسی کردار جو ادا کریں گے ان پر تو تنقید ہوگی، یعنی چیف الیکشن کمشنر پر. اس کے بعد آج سڈنلی اچانک جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، وہ پریس کانفرنس بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کے اندر دراڑیں ڈالنے کے لیے ہے. چیف الیکشن کمیشن کے ارکان کو یہ کہنا کہ جی آپ اپنا دیکھیں، آپ بھی معاملے کو دیکھیں، آپ کے چیف الیکشن کمشنر تو ہمارے قابو میں نہیں آ رہے، تو آپ ان کے خلاف کوئی بغاوت کریں. اور دوسرا یہ کہا گیا کہ ابھی الیکشن کمیشن پورا نہیں ہے، وہی والی بات جو میں نے گزارش کی تھی ابھی پہلے بھی کی ہے. تو اب حکومت اتر آئی ہے اس پر. جو جواب دیکھتے ہیں فواد چودھری صاحب اور اعظم سواتی صاحب کے پاس کیا ہیں، ثبوت کیا ہیں، مگر حکومت مزید اس معاملے کو تنازعات میں، تصادم میں، تضادات میں لے کر جانا چاہ رہی ہے. اور اس کے پیچھے سیدھا معاملہ ہے کہ کسی بھی صورت حکومت ای وی ایم کا نفاذ چاہتی ہے. اب ظاہر ہے قانون بنے گا، سادہ اپنا جوائنٹ سیشن کے لیے معاملہ چلا گیا، پیر کو جوائنٹ سیشن میں تحریک پیش ہوگی، اس کے بعد جوائنٹ سیشن ہوگا، اور جوائنٹ سیشن میں الیکشن اصلاحات بشمول ای وی ایم وہ حکومت پیش کرے گی. اور حکومت کے پاس وہاں اگر میجارٹی ہو جاتی ہے اور وہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ نافذ العمل ہوگا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت جو وہ کہے گی الیکشن کمیشن تو کر ہی سیاست رہی تھی. تو وہ اصل میں ہے پورا ان کا حکومت کا ارادہ، حکومت کی نیت، حکومت کا منصوبہ. تو
الزامات سے اور دھمکیوں سے تو نہیں گھبرایا الیکشن کمیشن، مگر اب دوسری چال چلی ہے، اور وہ ہے ادارے کے اندر بغاوت کروانے کی۔ الیکشن کمیشن میں الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو تنہا کرنا، سنگل آؤٹ کرنا، کہ وہ اکیلے ہو جائیں، ارکان کو اپنے ساتھ ملا لو تاکہ پھر اپنی مرضی کے فیصلے ہو سکیں۔ یہ اب حکمت عملی ہے، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کا جو طرز سیاست رہا ہے وہ اسی طرح کا رہا ہے۔ نافرمانی کی تحریک آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ کنٹینر پہ تھے تو انہوں نے کنٹینر پر کہا تھا کہ جی بجلی کا بل مہنگا ہو گیا تھا یا بجلی تھوڑی مہنگی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی بل نہ جمع کروائیں، نافرمانی کی تحریک، آج سے میں بل جلا رہا ہوں بجلی کے۔ حالانکہ انہوں نے خود اب 35% جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیے ہیں۔ اب نان فائلر اب پتہ نہیں کون فائلر کون نان فائلر، کوئی کرایہ دار ہے، کوئی کچھ ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں بڑے شہروں میں، تو وہ مالک مکان نان فائلر ہوا، میں فائلر ہوں، لیکن بل اس کے نام، بجلی اس کے نام پہ، اپنا میٹر اس کے نام پہ ہے، بل اس کے نام پہ آئے گا اور وہ مجھے بھرنا پڑ جائے گا۔ تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا یہ طرز سیاست ہے۔ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو سول نافرمانی کی تحریکوں کا اعلان کیا کرتے تھے، اب حکومت میں ہیں تو ایک آئینی ادارے کے اندر بغاوت کر رہے ہیں۔ تو اور وہ اس کا اعلان ظاہر ہے فواد چودھری صاحب کی زبان سے کروایا گیا ہے، اور فواد چودھری صاحب کی زبان سے ویسے بھی بڑے بڑے جملے آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ماضی میں، آپ کو یاد ہے، آج بھی انہوں نے ایک بڑا جملہ کہا ہے، بڑا کمال کا، اور وہ جملہ اب سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ فواد چودھری صاحب کے اس جملے کا کیا مطلب لیا جائے گا کیا نہیں، لیکن بہرحال ماضی میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جب پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی 2018 میں، تو فواد صاحب نے کہا تھا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو جب اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، سیاست کو اپنی شروع مطلب اپوزیشن والا موڈ میں جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ابو بچاؤ مہم چلا رہے ہیں، اور یہ ابو بچاؤ مہم کا جملے کا کوئی توڑ نہیں نکال سکی اپوزیشن آج تک، کیونکہ آصف زرداری صاحب بھی مقدمات بھگت رہے تھے، اپنا نواز شریف صاحب بھی مقدمات بھگت رہے تھے، تو یہ والا جملہ بڑا کمال تھا ابو بچاؤ مہم کا، اور آج تک اس جملے کا توڑ نہیں آیا۔ آج فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر شیطان بھی دھرنا دے گا تو پھر مریم نواز ایک طرف، پیچھے شہباز شریف، دوسری طرف بلاول بھٹو بیٹھ کر تالیاں بجائیں گے شیطان کے پیچھے، اگر شیطان بھی دھرنا دے گا۔ یہ اپوزیشن بچوں کی اپوزیشن ہے۔ اب دھرنا جو ہے وہ دھرنا تو پہچان ہے، لالک جان سے شروع ہوا تھا، اور وہ دھرنا تو آپ کو پتہ ہی ہے 126 دن کا دھرنا، جس دھرنے میں عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا تھا۔ ماضی میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اپوزیشن کے متعلق یہ حکومت، پاکستان میں ویسے ہر حکومت یہی کرتی ہے، دشمن کی زبان بولنا، انڈیا کی زبان بولنا، اس طرح کے ہمارے ہاں چلتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حکومت خاص طور پہ اس کا خاصہ رہا ہے کہ اس کا ہر وزیر اٹھ کر، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے پریس کانفرنس ہو، اپوزیشن کی ہر پریس کانفرنس، ہر تقریر، ہر تحریک، ہر جلسے کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ جی یہ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں، یہ ملک دشمن زبان بول رہے ہیں۔ اب وہ انڈیا ملک دشمنی سے آگے چلا گیا معاملہ، اب معاملہ چلا گیا شیطان پہ اور شیطان کے دھرنے پہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔